جناب دنیا گلوبل ولیج سے اب شاید گلوبل ہاؤس بن چکی ہے. مختلف مذاہب سے وابستہ افراد سوشل میڈیا پر بالخصوص اور پریکٹیکل لائف میں بالعموم باہموں اگر دیکھا جائے تو امن و سکون سے جینے کے سلیقے سیکھ رہے ہیں. جیو اور جینے دو کا سلوگن عام ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے پیارے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھنا ہے کہ بدلتی قدروں کے اس دور میں ہم نے دوسری غیر مسلم اقوام کے ساتھ کیسے جینا ہے. جب میں اس سوال پر غور کرتی ہوں نا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے ساری دنیا مل کر بھی ابھی تک فکر و نظر اور اعلیٰ اخلاق کی اس معراج تک نہیں پہنچ سکی ہے. تو اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، خاص طور پر ان کے تہواروں کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیونکہ ابھی مسیحی برادری کا ایک بہت ہی بڑا جو کرسمس کا تہوار ہے وہ گزرا ہے، آگے نیو ایئر آنے والا ہے تو وہ بھی بہت جوش و جذبے کے ساتھ ان کی طرف سے منایا جاتا ہے. تو ہمیں کس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے، ان کی خوشی میں کس طرح خوش ہونا چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور حسن آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب یہ آج کا بھی میرے خیال سے جو ٹاپک ہے بڑا اچھا ہے کہ ابھی ایک تہوار گزرا ہے ہماری مسیحی برادری کا، دوسرا نیو ایئر آنے والا ہے. تو اقلیتی جتنی بھی ہماری برادری ہے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہمارا ہونا چاہیے، کس طرح مل کے ان کے جو تہوار ہیں ہمیں منانے چاہیے، کیا تعلیمات ملتی ہیں ہمیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. ایک مرتبہ پھر ہم ایک بہت ہی زندہ اور براہ راست ہماری سماج کے ساتھ جڑے ہوئے، ہماری معاشرت کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے عنوان کو زیر بحث لا رہے ہیں. مسیحی برادری جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مہکتے ہوئے ہمارے معاشرے کا ایسا مفید شعبہ ہے، ایک ایسا مفید طبقہ ہے جن کی اہمیت کسی درجے پہ بھی جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہیں ان سے کم نہیں ہیں. اور یہ ہمارے وجود کا اسی طرح حصہ ہیں جیسے دل جو ہے وہ جسم کے اندر دھڑک رہا ہوتا ہے اور اس کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے، اور پاکستان بنانے میں بھی یقیناً ان کے خاص درجے کا کنٹریبیوشن ہے. اور میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر عمومی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقلیتیں ہوا کرتی ہیں، یعنی جو تعداد میں کم لوگ ہوا کرتے ہیں، انہیں اپنے حکمرانوں سے اور اکثریت کی سے جو ہے وہ شکوے رہا کرتے ہیں. میں بڑے فخر اور مان کے ساتھ پوری دنیا میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جتنی بہترین اقلیتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جتنا بہترین درجے کا ماحول پاکستان میں پاکستان کی اکثریت اور اقلیت یعنی مسلم کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی اور باقی جو اقلیتیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کے درمیان جس درجے کا بھائی چارہ موجود ہے اور پایا جاتا ہے، یہ یعنی بہت ساری بہتری کی گنجائش کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک بے مثال قسم کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہر آن مزید اور برکتیں عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا اور مسلمانوں کا تو آپس میں کئی حوالوں سے کئی گہرے رشتے، محبت کے تعلق کے رشتے موجود ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اعداد و شمار کے مطابق وہ لوگ جو اپنے مذہب کے طور پر یعنی اعلان کرتے ہیں، اپنے مذہب کو کی آئیڈینٹی، ریلیجس آئیڈینٹی کو واضح کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. وہ کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ پریکٹسنگ جو ریلیجن ہے وہ یعنی اپنے مذہب پر جو کاربند لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کے اندر موجود ہے. یعنی سب سے زیادہ پریکٹسنگ مسلم جو ہیں دنیا بھر کے اندر، پریکٹسنگ ریلیجن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں. اینی ہاؤ یہ دو بڑی ایسی مذاہب کی بنیاد کے اوپر دو ایسی کمیونٹیز ہیں جو دنیا کی یعنی 2/3 جو آبادی ہے اس کا حصہ بنتی ہیں. اور میں یہ ذاتی طور پہ کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ دو کمیونٹیز مل کر یہ طے کر لیں پوری دنیا کے اندر کہ ہم نے اس دھرتی کے اوپر، اس کرۂ ارضی کے اوپر جو اللہ کی ودیت کرتا ہے اس کے اندر امن اور سکون کو قائم کرنا ہے، یا نا انصافی نہیں ہونے دینی، یا عدم مساوات نہیں ہونے دینی، یا انسانوں کی یکتلفی نہیں ہونے دینی، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں باقی لوگ جو بہت ان کی نسبت کم تعداد میں موجود ہیں وہ اس خطے یہ جو کرۂ ارضی ہے اس کے امن کو پامال کر سکیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ ایسا محبت والا اور قربت کا تعلق ہے
کہ میرے اور آپ کے بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم دیگر انبیاء و مرسلین کے ساتھ ساتھ جناب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر ایمان نہ لائیں، ان کے بطور نبی جو ہے ان کے بارے میں اپنے دلوں میں عقیدت کا ایک مقام نہ رکھیں، اور پھر ان پر آئی ہوئی، ان پہ نازل کردہ اللہ کی جو کامل کتاب ہے انجیل مقدس، اس پر بھی ایمان لانا جو ہے وہ میرے اور آپ کے اعتقادات اور ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور پھر ایک اور کمال خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عظیم الشان اولو العزم انبیاء و مرسلین میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر براہ راست پایا جاتا ہے۔ اور ابھی کرسمس کا تہوار گزرا جسے عرف عام میں مسیح برادری جو ہے وہ ان کی ولادت سے منسوب کرتی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب مسیح علیہ السلام کا یہ بھی امتیاز ہے کہ قرآن حکیم میں جس ایک نبی کا سب سے زیادہ ولادت کے حوالے سے تذکرہ ہوا ہے وہ جناب مسیح علیہ السلام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لگ بھگ 13 قرآنی جو صورتیں ہیں ان کے اندر جناب مسیح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور ان کی والدہ کے نام پر تو قرآن حکیم میں جناب مریم بنت عمران جو ہیں ان کا سلام اللہ علیہ، ان کے تو نام کے ساتھ ایک باقاعدہ صورت جو ہے وہ موجود ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مسیح علیہ السلام کا جب بھی ذکر فرمایا، ہمیں جو سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کا ذکر فرمایا مسکراتے ہوئے ذکر فرمایا اور انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ اس کا سبب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ ان کا زمانہ جناب مسیح علیہ السلام کا تمام انبیاء و مرسلین کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تر کا زمانہ ہے، یعنی صرف 650 سال پہلے جو ہیں وہ آپ اس دنیا میں جو ہے نا تشریف لائے۔ اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان میں جہاں توحید کا پرچار ہمیں ملتا ہے، جہاں پر انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے کا ایک پیغام ملتا ہے اور جد و جہد باقاعدہ ملتی ہے، یعنی از اول تا آخر ان کی پوری زندگی عبارت ہے اس جد و جہد کے ساتھ کہ لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی اور معبود واحد جو ہے اس کی غلامی میں اور اس کی اطاعت میں دیا جائے۔ وہاں تیسرا جو ان کی تعلیمات کا اخلاقیات کے حوالے سے آپ کا جو ایک پورا ایک نظام آپ نے مرتب فرمایا اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، وہ جا بجا آپ کی سیرت کے اندر آپ کی شخصیت کے مطالعے کے دوران ہمیں وہ جو خوبی ہے، جو رواداری ہے، وہ جو مروت ہے، وہ جو انسانی اکرام ہے، اس کے اوپر ہمیں کئی حوالے جو ہیں ان کی زندگی کے اندر ملتے ہیں۔ ایک چوتھا جو بہت بنیادی آپ کی تعلیمات کا حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہے، اسی طرح ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور حضور کی بشارت کا سلسلہ جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء و مرسلین کے پیغام کا حصہ رہا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہم میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حوالے سے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کو گویا اس بشارت کے حوالے سے اور حضور کی مدد و نصرت کے لیے تیاری کے حوالے سے آپ نے سب سے زیادہ محنت کی، اسی لیے آپ کی نسبت سے حضور کی ولادت کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ بشارتیں، بہت ساری اطلاع جو ہے وہ آپ کی زندگی سے لوگوں تک، آپ کے زمانے کے لوگوں تک بھی پہنچی اور آج بھی محفوظ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یعنی محبت کا معاملہ جو ہے وہ ازہر من الشمس ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل کتاب کہا، انہیں اپنا بھائی کہا، اور پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی جو نان مسلمز ہیں ان کی نسبت اہل کتاب کے ساتھ ہماری محبت جو ہے ان کے ساتھ ہمارے راہ و رسم کو کتنا انکریج کیا گیا کہ وہ صاحب کتاب جو ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، یعنی کئی درجے کی جو قربتیں ہیں ان کے ساتھ ہماری موجود ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خود قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اہل کتاب ہیں انہیں دعوت دی جائے کہ جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترکات ہیں ان کے اوپر آپس میں اکٹھے ہوں اور وہاں سے گفتگو کا آغاز ہو اور پھر ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے۔ آپ یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کی تعلیمات کا حصہ تو ہے ہی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت جو ہے اس سے بھی جا بجا ہمیں اس کے حوالے نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ تصور کیجئے کہ مدینہ شریف کے گرد و نواح میں کچھ فاصلے کے اوپر ایک بستی ہے، نجران کی بستی کہلاتی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسیح مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں، عیسائی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کس وقت جب آپ تصور کیجئے کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے وہ ایک ریاست کے نظام کے طور پر نافذ ہو چکا ہے، یعنی دین غالب آ چکا ہے، کوئی کمپرومائز کرنے کی کوئی سچویشن موجود نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ وفد آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے اس کی دہلیز پر آ کر رکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اب تصور میں خیال کرتے ہیں کہ اب یہ کہاں پر حضور سے ملاقات کر پائیں گے اور ان کے ساتھ حضور کس طرح کا معاملہ فرمائیں گے۔
حضور ان کو وہاں رکے ہوئے دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، صحیح۔ مسجد نبوی کے اندر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور گفتگو کے دوران وہ کسی مذہبی نوعیت کی گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ وہ اپنے سماجی اور سیاسی معاملات کو ایک ترتیب دینے کے لیے، اپنی معاشرتی حیثیت کو یعنی اسلام کے ساتھ اور ریاست مدینہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور اس پہ کچھ لین دین کے حوالے سے وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے؟ حضور دیکھتے ہیں کہ اس وفد کے اندر وہ جو لوگ حضور تک آئے ہیں اور 20 دن تک وہ وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور حضور نے 20 دن تک ان کو مسجد نبوی کے اندر ان کی میزبانی فرمائی اور خود ان کے لیے خوراک کا بندوبست کیا، ان کے آرام کا بندوبست کیا۔ پہلے دن وہ آتے ہیں اور ان میں سے 2-4 لوگ جو ہیں دوران گفتگو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شخص وقت جو ہے اس کا اندازہ لگانا چاہ رہا ہے کہ اس وقت کیا وقت ہوا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ نجران کا وفد جو ہے، نجران سے آئے ہوئے عیسائی علماء کا جو وفد ہے، دانشوروں کا وفد ہے، ان میں سے ایک شخص بڑی لجاجت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا ہے کہ ہماری نفلی عبادت کا وقت ہو گیا۔ اب تصور کیجئے، یعنی فرض عبادت نہیں، نفلی عبادت کا وقت ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی۔ اچھا، مدینے کے اندر جو ہے نا چرچ موجود نہیں تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ کی عبادت کے لیے مقام کی شرائط کیا ہیں، یعنی کیسی جگہ پر عبادت ہو سکتی ہے؟ ان کا پاک ہو، صاف ہو، جو بنیادی تصورات ہیں ان کے اعتبار سے انہوں نے اپنی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مدینے میں مسجد نبوی سے بہتر جگہ آپ کی عبادت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اب ایک کامیاب نبی جس کا نظام، جس کا لایا ہوا دین غالب آ چکا ہے اور ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس پر ایک سابقہ دین کے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ذرا ایک درجے کی ہچکچاہٹ یا ہیجیٹیشن محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا کس درجے پر احترام فرمایا۔ حضور نے کہا کہ اگر میری موجودگی کے سبب آپ کو اپنی عبادت میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو میں اپنے کاشانہ رحمت میں چلا جاتا ہوں، جب آپ اپنی عبادت مکمل کر لیں تو مجھے بلا لیجئے گا، میں باہر آ جاؤں گا اور پھر ہم یہاں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اور یوں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میرے کریم آقا، تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے کاشانہ رحمت کے اندر، اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، انہوں نے تسلی کے ساتھ اپنی عبادت کی، اور پھر جب وہ اس سے فراغت انہیں ہوگی تو حضور نے ان کے ساتھ بات کی، جو گفتگو ہے وہ کی۔ اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول ہے، یعنی جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ ماں سوائے ان لوگوں کے جو بالکل اعلان جنگ کرتے ہوئے میدان کے اندر آگے تلوار لے کر، گویا مسلمانوں کو ان کی زندگی کو معطل کرنے کے حوالے سے جنہوں نے عملی اقدام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف صرف جو ہے دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک اور بہت اہم واقعہ جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات، آپ یہ دیکھیے کہ آپ صحرائے سینا کے اندر بکریاں چرا رہے تھے، اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، ایک جھاڑی کے اندر سے روشنی برآمد ہوئی، جھاڑی جل نہیں رہی، روشنی برآمد ہو رہی ہے، آپ قریب گئے تو اللہ نے اس کے اندر سے مکالمہ کیا، کلام فرمایا اور کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے فرعون کے مقابلے میں آپ کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور آپ کے لیے جو ہے وہ بشارت ہے، آپ کی قوم کے لیے بشارت ہے۔ یہ وہ بڑی ایک تاریخی جگہ تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ بعد میں سینٹ کیتھرین جو تھے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک چرچ قائم کر دیا، اچھا، اور وہ اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تاریخی حیثیت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو کلام کا شرف حاصل ہوا۔ اب یہ چرچ جو ہے یہ اب تعمیر رہا اور اس کے اندر عبادت ہوتی رہی۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، ظہور سے کوئی تقریباً 300 سال پہلے یہ چرچ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور 300 سال سے وہاں عبادت ہو رہی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کا زمانہ آ جاتا ہے تو یہ ایک وفد آتا ہے وہاں سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو نظام حکومت ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی انداز میں کچھ معاملات طے کر لیں، جو گویا ٹیبل کے اوپر ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ آپس میں طے کر لیں، اور اس میں جو ہے وہ اس چرچ کی حفاظت کے حوالے سے بھی ہم فکر مند ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کی طرف سے کوئی فرمان رحمت جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا، اور میں اسے معاہدے سے زیادہ ایک درجے پہ اجازت نامہ کہتا ہوں، کیونکہ معاہدہ وہ ہوتا ہے جس میں دو طرف کی شرائط موجود ہوں۔ حضور نے اس میں ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں رکھی، اور گویا ایک اعلان رحمت دیا جو رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے بشارت ہے، اور بالخصوص مسیح برادری کے لیے بشارت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر 8 شقیں رکھی، اور ان شقوں میں پہلی بات تھی، حضور نے فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، اور ان کی قوم کی طرف سے معاہدہ ہے، یعنی سارے مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ ہے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا کہ یہ اس معاہدے کی پہلی شق یہ ہے کہ ان کی جو چرچ ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ میں تیزی سے وہ ساری بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسرے درجے پہ فرمایا کہ جو ان کے پادری ہیں
ان کو نہ یہاں سے بے دخل کیا جائے, صحیح. ان کے چرچز کے اندر سامان کی حفاظت کی جائے. پھر ایک اگلے درجے پر حضور نے فرمایا ان کے جو قاضی ہیں اگر یہ اپنا نظام عدل قائم کرنا چاہیں اور یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی نسبت ان کے اپنے قاضی جو ہیں وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, تو ان کے قاضیوں کو معزول نہ کیا جائے, یعنی ان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ انہیں دیا جائے, جس سے ان کی تسلی ہوتی ہے. پھر اگلے درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاہدہ میرے اور میری قوم کی طرف سے ساری مسیح کمیونٹی کے لیے ہے, اور اس کے اندر کوئی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ فکس نہیں کیا, گویا یہ رہتی دنیا تک کے سارے مسیحوں کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پیغام امن و راحت ہے, وہ امن و آشتی کا ایک ہمیشہ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جہاں جہاں پر مسیح موجود رہیں گے اور پرامن رہیں گے, وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی طرف سے ان کے لیے ایک جذبہ خیر سگالی ہے, ایک جذبہ امن جو ہے نا اس کا ایک پیغام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی صورت میں, حضور کے اس فرمان کی صورت میں, اور یہ فرمان ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے اندر ایک خوشگوار انفرادیت موجود یہ ہے کہ جو فرامین ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جو خطوط کی شکل میں لگ بھگ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی کے اندر 375 کے قریب خطوط جو ہیں وہ لکھے ہیں, لیکن ان میں سے چند خطوط ایسے ہیں جن پر مہر ثبت ہے. یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہم برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ اس معاہدے کے اوپر بھی وہ مہر ثبت ہے, موجود ہے, اور آج تک یہ معاہدہ جو ہے وہ اسی چرچ کے اندر محفوظ ہے, اسی طرح جو ہے اسی طرح لکھا ہوا موجود ہے. تو یہ جب تک یہ چرچ کے اندر وہ موجود رہے گا اس وقت تک دنیا بھر کے سارے مسیح بہن بھائیوں کے لیے اسلام اور صاحب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کا, راحت کا ایک پیغام جو ہے وہ جاری جاتا جائے گا, جاری رہے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.